بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ہمارا نیورل نیٹ ورک کی سیریز کا لیکچر 4 ہے۔ اس لیکچر کے اندر ہم نے دو ٹاپک اصل میں کور کرنے ہیں۔ ایک ہمارے پاس بیک پروپیگیشن ہے، دوسرا ہمارے پاس فارورڈ پروپیگیشن ہے۔ یہ دونوں الگوریتم سے ہے وہ نیورل نیٹ ورک کی لرننگ کے پرپس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس سے امیڈیٹ پچھلا لیکچر جو تھا لیکچر نمبر 3، اس میں ہم نے گریڈینٹ اسینٹ کی تفصیلات کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب جو اس لیکچر کے اندر بلکہ انفیکٹ اس سے پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیکچر نمبر 3 اور 4 جو ہے وہ میتھمیٹیکلی تھوڑے سے ایکسپینسو ہوں گے۔ جیسے آپ کو جو ہے وہ یہ نظر آ رہی ہیں کویشچنز جو یہاں پہ مینشن کی ہوئی ہیں میں نے۔ اب یہ لیکچر سمجھنے کے لیے ایک میرا جو ہے آپ کو مشورہ یہ ہے کہ ایک تھوڑی سی آپ ریویژن جو ہے وہ چین رول کے اوپر اور پارشل ڈیریویٹیوز کے اوپر پہلے سے ایک دفعہ دیکھ لیں، تاکہ آپ کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے۔ جو ریڈنگ ہے وہ میں نے پہلے مینشن کر دی ہے۔ کافی کانٹینٹ جو ہے وہ یہاں سے ہے، کچھ میں انٹرنیٹ سے بھی لیتی ہوں، اس کی میں نے ریفرنس جو ہے وہ ریفرنس کے سیکشن میں ایڈ کر دی ہیں۔ اچھا، جو اس ٹائم پہ ہم چیز دیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ نیورل نیٹ ورکس کے بارے میں اسٹڈی تو کر لیا، بات یہ ہے کہ نیٹ ورک کو ڈیزائن اب کس طرح سے کرنا ہے۔ اب جیسے لیٹ سے آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک کوڈ لکھنا ہے جسے آپ فیس کو ریکگنائز کر سکیں، یعنی کہ آپ کو کوئی تصویر دے دی جائے کمپیوٹر کو، آپ نے کوڈ لکھنا ہے کہ اس تصویر کے اندر ایک بندے کا چہرہ ہے اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ علی کا ہے، یہ آمنہ کا ہے، یہ جو ہے نا پروسیس کی فیس ریکگنیشن ہے۔ ایک ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے فیس ڈیٹیکشن کا۔ تو اب جو فیس ڈیٹیکشن ہے اس میں صرف آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس تصویر میں جو فیس ہے وہ کہاں ہے، وہ جہاں بھی ہوگا آپ نے اس کے گرد باؤنڈنگ باکس جو ہے وہ لگا دینا ہے۔ تو اب فیس ڈیٹیکشن کے لیے اگر آپ نے نیٹ ورک کو ڈیزائن کرنا ہے تو آپ کو کیا کیا سوچنا پڑے گا کہ اس میں ایک تو یہ کہ کتنے نیورونز اس کے اندر آپ نے لگانے ہیں، اور ہر لیئر کے اندر مطلب کتنی لیئرز ہوں گی، ہر لیئرز میں کتنے نیورونز ہوں گے، کتنے آپ کو آؤٹ پٹس چاہیے، کتنے آپ کو ان پٹس چاہیے، اور کون سی لیئر کون سا کام کر رہی ہوگی۔ یہ ساری باتیں ہیں جو نیٹ ورک کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے۔ تو اب جیسے لیٹ سے ہم اپنی پرابلم کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں فیس ڈیٹیکشن کی، اور ہم جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ پرابلم میں ہمارے پاس ان پٹ میں امیج آنی ہے، اور امیج جو ہے وہ جب نیورون کو آپ نے پاس کرنی ہے تو ہم پوری امیج تو پاس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم امیج کو، جو ہمیں نارملی شاید آپ کو آئیڈیا ہو کہ امیج جو ہے وہ ملٹیپل پکسلز کے اوپر ڈیوائڈ ہوئی ہوتی ہے۔ تو اگر لیٹ سے یہ جو بنتا ہے 7x5 یا 6 اگر میں نے روز بنائی ہیں تو 7 کالمز جو ہیں یہ ایک امیج بن جاتی ہے۔ اب یہ ایک جو باکس ہے یہ ایک پکسل ہے، تو لیٹ سے ہم یہ کرتے ہیں کہ جتنے امیج کے پکسلز ہیں اتنے ہمارے ان پٹ میں ہم نیورونز بنا دیتے ہیں۔ اب اس سے یہ جو بگ باکسز ہیں یہ ایک سب نیٹ ورک مطلب ہے، یعنی کہ سب نیٹ ورک سے مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی نیورونز آپس میں مزید کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں اور لیئرز ہو سکتی ہیں۔ پرابلم کو بریک ڈاؤن کرنے لگے کہ ہم اگر یہ چیز دیکھیں کہ فیس کی جو پراپرٹیز ہے وہ کیا ہے، کہ کیا ٹاپ لیفٹ سائڈ کے اوپر کوئی آنکھ ہے، اگر تو اس پہ آنکھ موجود ہے، اور پھر ٹاپ رائٹ سائڈ پہ بھی آنکھ موجود ہے کہ نہیں، اور اسی طرح سے نوز جو ہے وہ مڈل میں ہے کہ نہیں، اور ماؤتھ جو ہے وہ باٹم پہ ہے کہ نہیں، اور اس طرح سے جو سر کے اوپر بال ہیں کہ نہیں۔ اگر تو بال اور یہ سارا کچھ موجود ہے تو پھر ہم جو ہے نا وہ اس کی آؤٹ پٹ میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ فیس جو ہے وہ ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ایک نیٹ ورک جو ہے سب نیٹ ورک آپ کا آئی کو ڈیٹیکشن کے مطلب کام کر رہا ہوگا، ایک دوسری آئی کے، ایک نوز کے، اور ایک ماؤتھ کے، اور ایک ہے جو سر پہ بال ہے ان کو۔ تو اس طرح سے سب نیٹ ورکس جب یہ سارے ڈیسیجنز آگے پاس کریں گے تو ایونچولی ایک نوڈ یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ چہرہ ہے کہ نہیں۔ تو اسی طرز کے اوپر آپ اگر دیکھیں کہ ہم جو سب نیٹ ورک ہے اس کو بھی ہم بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ تو جیسے ٹاپ لیفٹ سائڈ پہ آئی ہے کہ نہیں، یہ بریک ڈاؤن ہو سکتی ہے کہ کیا آئی برو ہے کہ نہیں، کیا آئی لیشز ہے کہ نہیں، کیا آئرس موجود ہے کہ نہیں۔ اگر تو یہ سارا کچھ موجود ہے تو پھر ایک نیورون سم کر کے بتا دے کہ ٹاپ لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہے وہ آئی ہے کہ نہیں، یس اور نو۔ تو اگر ہم اسی طرح آئی برو والے مسئلے کو بھی بریک ڈاؤن کرتے جائیں، آئی لیشز کو بھی سب نیٹ ورکس میں، اور آئرس کو بھی، تو ایونچولی ہم پکسل لیول تک پہنچ جائیں گے، اور پھر ہم کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لینے قابل ہو جائیں گے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہیں یہ پھر کمبائن ہو کے جو ہے وہ ایونچولی آپ کو فائنل آؤٹ پٹ دے دیں گے۔ لیکن یہ جو ساری ڈسکشن ہو رہی ہے یہ ہیورسٹکلی بتانا تو شاید مطلب ایز نارمل ہم جیسے سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس لیول کے اوپر ڈیزائن کرنا ہمارے لیے بہت چیلنجنگ ہو جاتا ہے۔
تو اس کے لیے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس کچھ الگوریدمز ہوتے ہیں جو اسکوپ سے باہر ہیں کہ ہم اے آئی میں فی الحال ڈسکس کریں، لیکن جنرلی جب آپ اس کو کر رہے ہوں گے تو پھر آپ ہٹ اینڈ ٹرائل کے آپشنز کے ساتھ بھی ایگزیکیوٹ کر رہے ہوں گے. تو اب یہ جو سارے نیٹ ورکس ہیں، جب ہم اس طرح سے لیئرز کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اور ہڈن لیئرز انوالو کر لیتے ہیں تو ایکچولی میں ہم ڈیپ لرننگ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ابھی ہم نے نیورل نیٹ لرننگ کی بات کی تھی، تو اب ہم ڈیپ لرننگ کی طرف آ گئے ہیں، یعنی کہ ہم نے اپنی پرابلم کو جب ملٹیپل ہڈن لیئرز اور اس میں ڈیوائڈ کر دیا ہوا ہے اور بہت ساری لیئرز انوالو ہو گئی ہیں تو وہ ڈیپ لرننگ کی کیٹیگری میں آ گئی ہے. جیسے یہاں پہ میں نے مینشن بھی کر دیا کہ پرابلم کین بی بریک ڈاؤن ایون فردر اپ ٹو اے پکسل لیول، تو یہ پھر آپ کا ایک ڈیپ نیورل نیٹ ورک بن جائے گا. اچھا، اب کچھ نوٹیشن سمجھ لیتے ہیں ایک دفعہ، کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ اب جو بھی ڈسکشن ہو رہی تھی وہ ایک نیورون کے اوپر ہم کر رہے تھے رفلی. تو اب اگر ملٹیپل لیئرز آ جاتی ہیں، ایک لیئر 1 ہے، یہ ان پٹ لیئر ہو گئی، یہ ہمارے پاس ہڈن لیئر ہو گئی، یہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ لیئر ہو گئی جہاں سے آؤٹ پٹ آ رہی ہے اور یہاں سے ہمارے پاس ان پٹ ریسیو ہو رہی ہے. تو اور یہ ہر لنک کے ویٹس ہیں. تو یہ اگر لیئر 1 ہے، یہ لیئر 2 ہے، تو ہمارے پاس جو ایک نوٹیشن ہے، اچھا لوگ مختلف نوٹیشن یوز کرتے ہیں، تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ ہر ایک کا ایک طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے. تو فی الحال جس بک کی ہم وہ فالو کر رہے ہیں مائیکل کی، اس میں یہ نوٹیشن یوز ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ WI J اور K اس طرح سے جب آپ کا لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے اگر آپ نے ویٹ بتانا ہے کہ یہ ویٹ کون سی لیئر کا ہے اور کون سے نیورون سے کس نیورون کو آپس میں جوڑا ہے. جیسے فار انسٹنس اگر یہ والی بات کریں تو اس میں آپ دیکھیں اوپر 3 لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جگہ 2 اور ایک جگہ 4 ہے. تو 2 کیا ہے؟ نیورون نمبر. جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ W this thing is the weight from kth neuron in the L-1 layer. تو یہ جو K ہے نا، اب اس سے پچھلی لیئر میں آپ دیکھیں K کون سا ہے؟ سیکنڈ ایلیمنٹ. تو kth نیورون ان دا پریویس لیئر، تو اگر یہ L لیئر ہے تو L-1 لیئر یہ والی ہوگی، اور اس کا 4th نیورون تو وہ یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے. ٹو دا jth نیورون ان دا ایلتھ لیئر، اور یہ ایلتھ لیئر ہے اور اس کا jth نیورون جو ہے وہ یہ بنتا ہے جو پہلا ایلیمنٹ ہے جو کہ نیورون نمبر 2 ہے. تو جو یہ لائن ہے یہ ہمارے پاس لیئر نمبر 3، یہ اوپر لیئر ہے، ٹھیک ہے، 3 از دا لیئر نمبر. تو لیئر نمبر 3 کا جو سیکنڈ نیورون ہے اور جو اس سے پریویس لیئر کا 4th نیورون ہے، یہ اس کو آپس میں کنیکٹ کر رہا ہے. تو W324 یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ یہ کون سا لنک کا ویٹ ہے. تو یہ نوٹیشن جو ہے وہ اس طرز کے اوپر یوز ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر ہم نوٹیشن وائز جو ہے جب ملٹیپل لیئرز میں یا ڈیپ نیورل نیٹ ورکس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے جو فارمولاز ہیں وہ بھی تھوڑا سا اس نوٹیشن کے حساب سے اگر ہم ریوائز کریں تو وہ یہ بنتے ہیں، جس میں اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مینشن کر دیا ہے کہ کون سا ویٹ جو ہے وہ کس سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے A of K. یعنی لیٹس سے کہ آپ کے وہ ان پٹ جو آ رہے ہیں پریویس ان پٹس، تو وہ کس طرح سے ہے کہ یہ لیئر ہے، ویٹ ہے اس لیئر کا، اور وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس سے پریویس لیئر کے جو ان پٹس تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ L-1 لیئر بھی لکھی ہوئی ہے. اور یہاں پہ جو ہے وہ K مینشن ہے، تو K ہمیں پتا تھا کہ پریویس لیئر، اور J جو ہے وہ اس والی لیئر کا نیورون نمبر ہے. یہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں ہمارے پاس پریویس لیئر کے ان پٹ کے ساتھ. ایسے ہی ہو رہا ہے نا کہ جب میں اس کی بات کرتی ہوں تو اس میں پریویس لیئر کے ان پٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں سے ایک آؤٹ پٹ نکلتی ہے. تو ہمارے پاس ایک نیورون جو ہے وہ ویٹ اور ان پٹ کا سم ہوتا ہے اور پھر ایک آؤٹ پٹ دیتا ہے. یہ اگر A ہے تو اس سے پریویس سارے بھی A ہی ہوں گے. یہ بات آپ کو نوٹیشن کے بغیر بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ان پٹس بھی جو آ رہے ہیں وہ بھی کسی نیورون سے ہی آ رہے ہیں نا. تو پھر اس کا مطلب ہے یہ کسی نیورون کے آؤٹ پٹ ہوں گے تو یہ اس کے ان پٹ بنیں گے نا، تو اس نیورون کا یہ آؤٹ پٹ A بن جائے گا. تو یہ نیکسٹ لیئر کا آؤٹ پٹ ہے اور یہ پریویس لیئر کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ اس سے ملٹیپلائی ہوگا تو نیکسٹ لیئر کی آؤٹ پٹ جنریٹ ہوگی. اسی طرح سے باعث ہمارے پاس ایڈ ہو جائے گی اور پھر اس پہ سگموئڈ فنکشن لگے گا اور ہمارے پاس ہمارا آؤٹ پٹ جو ہے وہ اس پرٹیکولر نیورون کا مل جائے گا. تو یہ نوٹیشن وائز ڈسکشن تھی. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی وہ یہ
کہ جو فنکشن کے اندر ویکٹرائز فارم میں بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ہم نے بتایا تھا نا کہ ہمارے پاس ڈائمینشنز ان پٹ سے ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں، ڈائمینشن زیادہ ہو سکتی ہیں. تو بجائے اس کو کہ ہم انڈیویجولی بھی کریں، ہم ڈائریکٹلی ویکٹرائز فارم میں بھی کام کر سکتے ہیں. جیسے فار انسٹنس اگر آپ کے پاس یہ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فنکشن جو ہے وہ اس کے اوپر بھی اپلائی ہوگا، 2 پہ بھی اور 3 پہ بھی اپلائی ہوگا، اور جو بھی اس کا آنسر بنے گا اس کے آگے لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو لیٹ سے کہ کوئی فنکشن تھا جو کہ اسکوائر کا رہا تھا. فنکشن جو ہے ہمارے پاس یہ تھا f of x is equal to x square. اس کیس میں جو ہے وہ اس طرح سے اگر ویکٹر پاس کرے تو یہ آؤٹ پٹ دیتا ہے. تو یہ بھی آپ کو ایک چیز نوٹس میں رکھنی چاہیے کہ ویکٹرائز، یہ ساری جو ڈسکشن ہو رہی ہے یہ ویکٹرز کے اوپر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ویٹ ویکٹر کے اوپر ہو رہی ہے اور ایکس ویکٹر یعنی ان پٹ ویکٹر کے اوپر ہو رہی ہے. اسی طرز پہ کچھ اس طرح سے بھی ڈائریکٹلی لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ویکٹرائز شکل میں بات کرنی ہو تو یہاں پہ تو دیکھیں نا سمیشن ہم لکھ رہے ہیں، تو جب آپ یہاں ویکٹرائز شکل میں بات کرتے ہیں تو یہ ڈاٹ نوٹیشن ہو جائے گی. اوبویسلی یہ اس کرنٹ لیئر اور یہ پریویس لیئر کے یہ ملٹیپلائی ہو گئے ڈاٹ نوٹیشن کے حساب سے. آپ کو پتا ہے پھر وہ پراپر سمیشن ساری ہو جاتی ہے جب ڈاٹ نوٹیشن آتی ہے. اور اسی طرح سے بایس ایڈ ہو جائیں گے. یہ سارے اگر ویکٹرز ہوں، یعنی کہ میں کہنے کی یہ کوشش کر رہی ہوں کہ یہ ڈبلیو ویکٹر ہے، اسی طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس اے ویکٹر ہے، اور ہمارے پاس پھر اسی طرح سے ادھر بی ویکٹر ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے. تو یہ جو بھی آپ اس کے اوپر پلس مائنس اور ملٹیپلیکیشن کر رہے ہوں گے وہ ود رسپیکٹ ٹو میٹرکس آپریشن ہوگا. اور یہ چیز آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ اس میں سے ایک اپنی ٹرانسپوز شکل میں ہوگا اور ایک نہیں، کیونکہ آپ کو میٹرکس ملٹیپلیکیشن کی کنفرمیشن بھی دیکھنی پڑے گی کہ میٹرکس کی ڈائمینشنز کا کیا حساب ہے ملٹیپلائی کرتے ہوئے. سملرلی جو بائس ہے، بائس کو بھی ہم اس طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. جیسے B2 کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ تھرڈ نیورون ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ سیکنڈ لیئر کا تھرڈ نیورون کی یہ بائس لکھی ہوئی ہے. اسی طرح سے ہم یہاں پہ بھی جو ہے وہ مینشن کر سکتے ہیں کہ یہ تھرڈ لیئر کا فرسٹ آؤٹ پٹ ہے. اچھا، یہ جو ہے وہ ریویژن تھی. میں 1 منٹ میں آپ کو کوئکلی گو تھرو کروا دیتی ہوں کہ ہم نے پریویس لیکچر میں جو گریڈینٹ ڈسینڈ کے بارے میں پڑھا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ جو ہیں وہ آپ کسی بھی پوزیشن کے اوپر اپنے فنکشن کے کھڑے ہو جائیں، اور آپ کا گول یہ ہے کہ آپ نے سینٹر کی طرف موو کرنا ہے. سینٹر کی طرف موو کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ایسی ویلیو کی طرف جانا جو کہ منیمم ہو. آپ نے بال کو نیچے کی طرف گرانا ہے، یا آپ نے خود جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف جانا ہے وہاں تک جہاں پہ آپ کو سب سے جو ہے وہ منیمم ہائٹ جو ہے وہ مل جاتی ہے، یعنی کہ لوکل منیما کی طرف آپ نے جانا ہے. اس کیس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ہر سٹیپ پہ گریڈینٹ فاؤنڈ کریں گے. گریڈینٹ فاؤنڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر سٹیپ پہ ہم نے اپنے فنکشن کا ڈیریویٹو لینا. اگر فنکشن کے ڈیریویٹو فنکشن میں ایک سے زیادہ ویریبلز انوالو ہیں، جیسے ہمارے کیس میں پوائنٹ کی 2 ڈائمینشنز تھیں، تو پھر ہم نے پارشل ڈیریویٹو دونوں کے حساب سے لیا اور دونوں میں چینج معلوم کی. کیونکہ جیسے یہ ایک ویکٹر ہے، اس کے 2 کمپوننٹس ہیں. اگر یہ 2 کمپوننٹس اس ویکٹر کی ٹوٹل چینج ہمیں معلوم کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے اس ویکٹر کو اگر میں تھوڑا سا چینج کرتی ہوں یہاں تک تو اس کے کمپوننٹس میں بھی obviously چینج آئے گا، کیونکہ اب نیو ویکٹر یہ ہے تو اس کے جو دونوں کمپوننٹس بھی چینج ہو جائیں گے. تو اگر مین ویکٹر میں چینج دیکھنی ہے تو پھر ہمارے کمپوننٹس بھی اسی حساب سے اس کے اندر جو چینج ہے وہ پارشل ڈیریویٹوز کے ایکول ہوتا ہے. اس کو ہم گریڈینٹ بولتے ہیں. ابھی جو سی کا گریڈینٹ ہے ود رسپیکٹ ٹو جو کمپوننٹ 2، اسی طرح سے جو ٹوٹل گریڈینٹ ہے ہمارے پاس وہ جو ہے وہ یہ بنتا ہے. تو یہ گریڈینٹ کا یہ ہے، اور یہ جو ہے یہ چینج ان کاسٹ فنکشن ہے. تو جو دونوں پارشل ڈیریویٹوز آپ لے لیں تو وہ گریڈینٹ بن جاتا ہے. تو اب اس کا جو ٹرانسپوز لے لیں یا ویسے لے لیں، وہ جو بھی نوٹیشن آپ آگے کریں گی وہ بس میٹرکس ملٹیپلیکیشن کے ساتھ صحیح ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے پاس ڈائمینشن 1 2 سے زیادہ ہے تو جتنے بھی ہوں گے ان سب ویریبلس کے حساب سے ہم پارشل ڈیریویٹو لیں گے. اسی طرح سے ہمارا جو ویکٹر اس کی جتنی بھی ڈائمینشنز ہوں گی اسی حساب سے ہم چینج جو ہے وہ ہر کمپوننٹ کے اندر وہاں پہ موجود ہوگی. اور ہم نے پھر انہی تینوں ایکویشنز کو یوز کرتے ہوئے ہم نے یہ نوٹس کیا تھا کہ چونکہ چینج جو ہے وہ کیلکولس کے مطابق اس کے برابر ہوتی ہے کمپوننٹ اور ان کے پارشل ڈیریویٹوز کے پروڈکٹ کے، تو اس کو ہم سمپلی ڈاٹ نوٹیشن کے ساتھ لکھ کے جو ہے وہ چینج کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. گریڈینٹ ملٹیپلائی بائی دا ویکٹر ایکچولی. اور یہ جو ایکویشن تھی یہ ہم نے بتائی تھی کہ آپ کے پاس جب گریڈینٹ آ جاتا ہے، چینج آ جاتی ہے، تو v میں جو چینج ہے اٹ از ایکچولی اکول ٹو دا نیگیٹو آف گریڈینٹ
जिसका मतलब है, और जिसमें साथ हमारे पास लर्निंग रेट मल्टीप्लाई हुआ है ईटा। तो यहाँ पे कुछ अल्फा भी लिख देते हैं, कुछ गामा भी लिख देते हैं, कुछ बीटा भी लिख देते हैं, जिसका मतलब ये है कि लर्निंग रेट है। नोटेशन डिफरेंट हो सकती है, आइडिया यही है। ये सिर्फ आपके स्टेप्स को कंट्रोल करने के लिए होता है कि आपने कितने बड़े स्टेप्स नीचे जाते हुए लेने हैं। तो आपका प्रीवियस वेक्टर जब चेंज होकर न्यू वेक्टर बनता है, आप ऊपर से एक स्टेप नीचे जाते हैं, तो इट इज एक्चुअली इक्वल टू द प्रीवियस पॉइंट माइनस दिस न्यू पॉइंट। ठीक है, तो मतलब ये जो चेंज है बेसिकली दिस इज योर चेंज, जो डेल्टा वी है, जो चेंज रिक्वायर्ड है, ये वो चेंज होती है, तो फिर आपका काम होता है। तो आप बड़े स्टेप्स लेंगे तो आप अपना मिनिमा मिस कर सकते हैं। अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो जो स्पीड है आपकी लर्निंग की वो काफी स्लो हो जाएगी। सो अब हम आते हैं बैक प्रोपिगेशन के ऊपर कि हमने ग्रेडियंट डिसेंट को देख लिया कि वो किस तरह से परफॉर्म करता है। अब एक और एल्गोरिथम है जो न्यूरल नेट्स में लर्निंग के लिए इस्तेमाल होता है, वो है बैक प्रोपिगेशन। बैक प्रोपिगेशन का काम ये है कि आपके पास जो भी आपका नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अंदर अगर आउटपुट में जो है वो चेंज कोई आती है तो वो किस तरह से इम्पैक्ट जो है वो डब्ल्यू के साथ जो है वो रिलेट करिए, वेट्स के साथ कैसे रिलेट करिए, यानी कि इस वेट के चेंज होने से आउटपुट पे क्या असर पड़ा है, या अगर आउटपुट चेंज होती है तो प्रीवियस वेट में क्या चेंज आएगी। यानी आउटपुट को इम्प्रूव करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रीवियस जो वेट वेक्टर्स किस तरह से चेंज होते हैं। इसी तरह से अगर ये वेट चेंज हो रहा है तो इससे पीछे इन वेट्स के ऊपर क्या असर पड़ा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम ये देखते हैं कि परफॉर्मेंस किस तरह से इम्प्रूव हो रही है इंडिविजुअल वेट चेंज के साथ। हम ये चेक कर रहे होते हैं बैक प्रोपिगेशन में। और करना क्या होता है कि it actually computes changes to the weights in the final layer। पहले सबसे पहले हम फाइनल लेयर में देखते हैं कि वेट में कितनी चेंज जो है वो रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी यहाँ पे जो भी हमने सोल्यूशन निकाला होता है जितनी चेंज रिक्वायर्ड होती है, फिर से पिछली लेयर पे देखते हैं, और फिर जाते जाते इवेंचुअली हम इनिशियल लेयर के सारे वेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेट अपडेट होती है। लर्निंग का काम ही सिंपल यही है, वेट को चेंज करना, न्यू वेट वेक्टर फाइंड करना। और बैक प्रोपिगेशन में हम फाइनल से स्टार्ट होते हैं और फिर हम एंड के ऊपर जाते हैं। तो इसको समझने के लिए दो पर्सपेक्टिव है, एक ह्यूरिस्टिक पर्सपेक्टिव है और एक मैथ का पर्सपेक्टिव है। हम दोनों देख लेते हैं कि वो क्या बातें हैं। तो अगर ह्यूरिस्टिकली हम सोचें तो ये बिल्कुल वही आइडिया है कि आपको पता है कि अगर आपकी जो है आउटपुट में आप अगर लेट्स से कोई चेंज लेके आते हैं, ठीक है, अगर या कोई भी वेट में आप लेट्स से चेंज लेके आते हैं और उस चेंज से जो है वो आपके एरर्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, तो आउटपुट नोड के ऊपर जो एरर्स आ रहे हैं वो कम हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको उस वेट में बहुत बड़ी चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर चेंज कोई भी लेके आने से, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, इफ द चेंज लीड्स टू अ लार्ज रिडक्शन इन द एरर्स, अगर एक ऐसी चेंज लेके आने से आपके आउटपुट नोड पे एरर्स कम हो जाते हैं तो उस न्यू वेट को चेंज कर देना चाहिए। इसी तरह से अगर आपके जो है वो आउटपुट पे कोई इतनी उसका एरर इतना ड्रास्टिकली रिड्यूस नहीं हो रहा, तो फिर आपको वेट में जो है वो थोड़ी चेंज करनी चाहिए। ठीक है, ये दिमाग भी यही कहता है, लॉजिकली भी यही कहता है कि एक जो अगर किसी एक की आउटपुट के जो है एक लेयर के ऊपर वेट के चेंज होने से दूसरी लेयर को जो है उसमें भी चेंज जो है वो आएगी, तो वो चेंज अगर उससे बेहतर चेंज है तो उस चेंज को हमें परसिस्ट करना चाहिए। अगर वो चेंज बेहतर नहीं है तो उसको हमें छोड़ देना चाहिए, या उसको हमें जितनी थोड़ी चेंज से थोड़ा फर्क पड़ा तो हमें थोड़ी चेंज ही लगानी चाहिए। जैसे अगर हम ये कहें कि चेंजेस इन वेट डब्ल्यू आई जे, तो आई जे आई ये हमारे पास लेयर है और जे ये लेयर है। कहते हैं कि अगर हम जो वेट है लेयर जो नोड है लेयर आई में और नोड है लेयर जे में, बिटवीन अ नोड इन लेयर आई, यानी कि ये नोड और लेट्स से ये नोड कनेक्टेड है आपस में, तो अगर हम इसके किसी पर्टिकुलर वेट में चेंज लेके आते हैं तो इट विल रिक्वायर चेंजेस इन जे एंड के, तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा लेयर जे और के के ऊपर भी, क्योंकि जब आप इस वेट को चेंज लेके आएंगे तो ऑब्वियसली ये जो न्यूरॉन का वेट है ये जिसके साथ भी कनेक्टेड है उस न्यूरॉन के ऊपर ये इम्पैक्ट डालेगा, तो इसकी आउटपुट ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा जो कि यहाँ पे चेंज आती है। और अगर इसकी आउटपुट पे फर्क पड़ता है तो ये आउटपुट जिस जिस न्यूरॉन में जा रही होगी उसकी उसकी आउटपुट पे भी फर्क पड़ रहा होगा, और सिमिलरली इसकी आउटपुट आगे फर्क डालेगी तो आपके आउटपुट के ऊपर एक फर्क आएगा।
تو یہ ہم جب لاجیکلی سوچتے ہیں تب بھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے. تو اب اس کو میتھمیٹیکلی کیسے ریپرزینٹ کرنا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے یہ جب بھی چینج کی بات کر رہے ہیں تو چینج کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیریویٹو ہم نے دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ کس ویریبل کے حساب سے ہم ڈیریویٹو لیں، کس ویریبل کے حساب سے چینج کو آبزرو کریں، کون سا ڈبلیو چینج ہوا ہے تو ہمارے آؤٹ پٹ پہ کیا اثر پڑے گا، کون سا ویٹ چینج ہوا ہے تو ہمارے ایرر پہ کیا فرق پڑے گا. یہ ساری جو ڈسکشن ہے یہ ہم بیک پروپیگیشن میں کرتے ہیں. تو اب اس کا تھوڑا سا جو میتھ ہے، تو یہاں پہ ایکچولی میں جو میوزک مجھے پلے کرنا چاہیے تھا وہ کوئی ڈیول لاف کا جو ہے وہ میوزک پلے کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اب یہاں سے تھوڑا سا جو تھوڑا سا نہیں خیر کافی آپ کو میتھس کی سمجھ جو ہے وہ اس کی ضرورت پڑے گی. اچھا، اگزامپل سے میں نے یہ سوچا کہ آپ کو بہتر سمجھ میں آئے گی. اس کی ریفرنس میں نے ایڈ کر دیا ہے، میں نے جس آرٹیکل سے پک کی ہے. تو ہمارے پاس یہ جو نیٹ ورک ہے، اس پرٹیکولر نیٹ ورک میں ہمارے پاس جو ہے اس ٹائم پہ 6 نوڈز ہیں اور 22 کو نا علیحدہ سے ریپرزینٹ کر دیا ہے. جیسے ایک 1 اور ہم نے اس کا جو ویٹ ہے اس کو 1 سیٹ کر کے تو ہم نے اس کو ایز ان پٹ دے دیا. ٹھیک ہے، تو یہ سیپریٹ نوڈ، یہ بھی ایک کسی اور بک پہ ایک ڈیزائن ہے جو فالو ہوتا ہے، یہ اس طرز کے اوپر ہے تو اس لیے ہم نے سیپریٹلی شو کر دیا. ویسے یہ 22 ہے اور یہ 22 جو ہے وہ اس نوڈ میں جا رہی ہے. یہ دو جو ہیں وہ ہمارے پاس ان پٹ نوڈز ہیں I1 اور I2، اور دونوں جو ہیں وہ اگلی لیئر کی دونوں نوڈ سے ہڈن لیئر کی جو ہے ہڈن اس کی نیورون H1 اور H2 کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور ہر لنک کے اوپر جو ہے وہ ویٹ مینشن کر دیا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہڈن لیئر کے جو نیورونز ہیں وہ آؤٹ پٹ لیئر کے نیورونز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور ان کے بھی ویٹس مینشن کر دی گئے ہیں. تو ٹوٹل ہمارے پاس 8 ویٹس ہیں اور ہمارے پاس 2 آؤٹ پٹس ہیں اور 2 ان پٹس ہیں. اور ہم نے ازیوم یہ کیا فی الحال کہ ہماری پرابلم میں جو ان پٹ آ رہی ہے وہ I1.05 ہے، I2.10 ہے، اور ویٹس بھی ہم نے ساتھ مینشن کر دیا ہر لنک کے کہ یہ ویٹس جو ہے وہ انیشیلی ہم نے یہ ازیوم کر لیا کہ ہر لنک کے یہ ویٹ بنیں گے اور 22 جو ہے وہ یہ بنے گی، تو آؤٹ پٹ جو ہے وہ یہ آئے گی. اب ہم کریں گے یہ کہ ہم صرف ایک آئٹریشن چلائیں گے. ایک آئٹریشن چلا کے ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جو ابھی انیشیل ویٹس ہیں ان کو ہم نے کس طرح سے چینج کرنا ہے کہ جو آؤٹ پٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ آ جائے. ٹھیک ہے، تو ابھی تو یہ آ رہی ہے اور جو ان پٹ ہے ہمارے پاس وہ 0.5 اور 0.10 ہے. چلے ابھی پہلے ہم کرتے ہیں فارورڈ پروپیگیشن. ابھی ہم فارورڈ پاس چلاتے ہیں. پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ آنا اگر یہ چاہیے تھا تو ایکچولی میں اس ان پٹ سے اکارڈنگ ٹو دیز ویٹس آ کیا رہا ہے. تو وہ چیز تو ہمیں پھر سمجھ میں آئے گی کس طریقے کے ساتھ جب ہم اپنی پرانی ایکویشنز کو یاد کریں گے. تو ہمارے پاس H1 کس کے برابر ہے، کوشچن نمبر 1 ہمارے پاس یہ بنتا ہے. تو ہمیں یہ یاد ہے کہ نیورونز ایکچولی میں کس کے ایکول ہوتے ہیں، جو ان کا آؤٹ پٹ ہے اٹ از ایکچولی سگموئڈ لیتے ہیں. سگموئڈ آف جو ہمارا ویٹ ویکٹر تھا اس کو ہم اپنے ان پٹ ویکٹر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اور ہم اس میں بائس کو ایڈ کر دیتے ہیں. تو یہی سیم کام اب ہم ہر نیورون پہ ٹرائی کریں گے اور فائنلی بتائیں گے کہ ہماری آؤٹ پٹ کیا بنتی ہے. اچھا، تو اب ہم پہلے سٹیپ پہ یہ کریں گے کہ ہم فارورڈ پروپیگیشن کریں گے، یعنی کہ گیون ان پٹس اور ہم نے یہ بتانا ہے کہ آؤٹ پٹ کیا ہوگی اور گیون ویٹس کے حساب سے. اور بیک پروپیگیشن میں ہم فائنل لیئر سے انیشیل لیئر کے اوپر جو ہے وہ ہم واپس آئیں گے. تو سب سے پہلے تو ہم نیٹ معلوم کرتے ہیں. نیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صرف ان کی سمیشن معلوم کرنی ہے اور ہم نے اس کے اوپر سگموئڈ آپریشن ابھی نہیں اپلائی کرنا. تو نیٹ ہمارے پاس کس کے ایکول ہوگا، اٹ ول بی ایکول ٹو W1 انٹو I1 پلس W2 انٹو I2 پلس 1 ملٹیپلائی بائی اوور 22. تو جب ہم ان کی ویلیوز لکھیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 0.15 ملٹیپلائی بائی 0.05 اور پلس 0.2 ملٹیپلائی بائی 0.1 پلس 1 انٹو 0.35. اور جب آپ ان سب کو میتھمیٹکلی سالو کریں گے تو دس ول بی ایکول ٹو 0.3775. اب جب ہم آؤٹ کی بات کرتے ہیں تو آؤٹ کا مطلب ہے کہ ہمیں سگموئڈ آپریشن اپلائی کرنا ہے کس کے اوپر، نیٹ آف H1. اور وہ ہمیں پتا ہے کہ ایکول ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز ہماری زی بھی بن جائے گی، نیٹ آف وہ بھی بن جائے تو اٹ از ایکول ٹو 1 پلس ای کی پاور مائنس نیٹ آف H1.
تو یہ ہو جائے گا 1 پلس ای کی پاور مائنس 0.3775 اور جب آپ اس کو سالو کریں گے تو دس تھنگ ول بی ایکول ٹو 0.59327. اسی طرح کے اوپر آپ نے آؤٹ آف H2 فائنڈ آؤٹ کر لینا ہے. H(2) جو ہے وہ W3 اور W4 اور 22(1) کا سم ہوگا ان کا جو نیٹ کا. تو اس نیٹ کے بعد جب آپ اس پہ سگموئڈ اپلائی کر دیں گے تو جو آپ کی H2 کی ویلیو آئے گی it will be your 0.59688438. ان دا سیم فیشن اب ہم آگے آتے ہیں نیٹ O1 کے اوپر. یعنی ان دونوں نیورونز کی ہم نے آؤٹ معلوم کر لی ہے، یعنی کہ آؤٹ پٹ کیا آنی ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس نیورون کی نیٹ کیا ہے اور اسی نیورون کی فائنل آؤٹ پٹ کیا بنتی ہے. تو نیٹ آف جو O1 ہے وہ ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ اٹ از ایکچولی ایکول ٹو W5 انٹو ہمارے پاس آؤٹ آف H1 اور پلس W6 ملٹیپلائی بائی آؤٹ آف H2 اور پلس ہمارے پاس ہے 1 ملٹیپلائی بائی B2. تو یہ جب آپ ٹوٹل اس کو سم کر کے دیکھیں کہ اس کی کیا ویلیو پروڈیوس ہوتی ہے تو ویلیوز پلیس کریں اور پھر فائنڈ آؤٹ کریں. اسی طرح سے جب ہم اس کے اوپر سگموئڈ آپریشن اپلائی کر دیں گے نیٹ O1 کے اوپر تو آؤٹ O1 جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا 0.75136507 اور یہ ہمارے پاس آؤٹ 2 آ جائے گا 77292845. ٹھیک ہے، تو ساری جو ہے وہ آپ نے پہلے نیٹ فائنڈ کرنی ہے، پھر اس پہ سگموئڈ آپریشنز اپلائی کر کے آپ نے ویلیو فائنڈ کرنی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ڈیزائرڈ تھی یا جو ایکچوئل ویلیوز تھیں وہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن ہمارے پاس اس ٹائم پہ یہ والی ویلیوز آ رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو فارورڈ پاس میں سمپلی کیا کرنا ہے، ہم نے ساری آؤٹ پٹس کو ایکٹیویشن اور پری ایکٹیویشن کے حساب سے ان کے ریزلٹ معلوم کرنے ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ سلائڈ گو تھرو کرنے سے پہلے آپ پہلے ساری ویلیوز فارورڈ پاس سے خود ہی معلوم جو ہے وہ کریں کہ O1 اور O2 کے اوپر کیا آتا ہے. تو یہ میں نے تو لکھ دیا ہے، تو آپ لوگوں کی کیا ویلیوز آ رہی ہیں یہ آپ لوگوں نے بتانی ہے. تو اب یہ ہے کہ ہمیں ویلیوز تو مل گئیں اور ہماری جو ایکچوئل ویلیوز جو تھیں وہ کچھ اور تھیں، آئیں تھوڑی ڈفرینٹ ہی ہیں، بلکہ کافی ڈفرینٹ آئی ہیں. تو اب ہمیں ایرر کیلکولیٹ کرنا ہے کہ ایرر کتنا ہے، کتنی ڈفرینٹ آئی ہیں. تو ہم نے سیم اپنا فارمولا جو ہم نے پہلے دیکھا تھا ایرر کیلکولیٹ کرنے کا، وہ فارمولا ہمارے پاس تھا کہ ہم سمیشن لیتے ہیں سارے ایررز ہر نیورون کے اوپر فائنڈ آؤٹ کریں گے. تو آؤٹ پٹ میں ہمارے پاس چونکہ 2 نیورونز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس 2 ایررز ہوں گے، ایک ایرر فار دس نیورون اور ایک ایرر فار سیکنڈ نیورون آؤٹ پٹ نیورون 2 اور یہاں پہ اسکوئرڈ ہے. تو ہم یہاں پہ اب کیا کریں گے کہ ایرر آف آؤٹ پٹ نیورون 1 جب ہم فائنڈ کریں گے تو سیم فارمولا ہم نے لگانا ہے 1/2 جو ہمارے پاس ایکچوئل ویلیو 0.01 تھی لیکن آئی یہ ہے، اس کا اسکوئر لیں گے، یہ ایرر آ گیا. اسی طرح سے جو ہمارے پاس 2 ہے ایرر 2 بھی ہمارے پاس ادھر مینشن ہو جائے گا. اور فائنلی پھر ہم کیا کریں گے، ان کا جو ٹوٹل ایرر ہے وہ کیلکولیٹ کر لیں گے جو یہ بن جائے گا. تو اتنا ایرر ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو ہماری آؤٹ پٹ آئی ہیں اور گیون یہ ایکچوئل ہے تو یہ ایرر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب ویٹ اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو جب ویٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس پھر بیکورڈ پروپیگیشن کا کام جو ہے وہ آئے گا اور وہ اب دیکھتے ہیں کہ بیک پروپیگیشن جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے. تو بیک پروپیگیشن کہہ لیں یا بیکورڈ پاس کہہ لیں، مین گول ہمارا کیا ہے، ویٹ کو اپڈیٹ کرنا. اب بیکورڈ پاس پہ آتے ہیں. اچھا، اب بیکورڈ پاس ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بالکل سٹارٹ میں یہ بتائی تھی کہ ویٹ کے چینج کرنے سے کہ ہاؤ مچ چینج ان W5 میں کتنی چینج میں کروں کہ میرا جو ایرر ہے اس میں مجھے پتا چلے کہ فرق آنا شروع ہوا ہے. ہمارا ایونچوئل گول یہ ہے کہ ایرر کو کم کرنا. تو ہم کتنی چینج W5 میں کر سکتے ہیں، یہ معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ جو چینج کا فنکشن ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ٹوٹل ایرر ہمیں جو پتا ہو اور ہم اس کو ود رسپیکٹ ٹو ویٹ 5 کے جو ویٹ ویکٹر 5 کے کریں تو ہمیں چینج پتا چل جائے گی کہ W5 کی چینج ہونے سے ایرر
ٹوٹل ایرر پہ کیا فرق آتا ہے. تو یہ فنکشن ہمیں پتہ چل جائے تو پھر ہم بڑی آرام سے W5 کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں کہ زیادہ چینج کر کے دیکھیں ایرر پہ زیادہ فرق پڑا تو زیادہ چینج کر دیں، اور تھوڑی چینج کر کے دیکھیں تو ایرر کے اوپر کتنا فرق پڑ رہا ہے. اب اس کے لیے نا تھوڑی سی جو ہے نا وہ دماغ لگانا پڑتا ہے. اس کے لیے ہمیں تھوڑا چین رول کو سمجھنا پڑتا ہے کہ چین رول کیا ہوتا ہے. چین رول کچھ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ آپ نے ڈیریویٹو آف وائی لینا ہے ود رسپیکٹ ٹو ڈی ایکس، لیکن فار سم ریزن آپ یہ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس فنکشن اویلیبل نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ اور ایکس وائی زی، آپ اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے پاس ڈی وائی اوور ڈی زی موجود ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، اور آپ کو جو ہے وہ ڈی زی اور ڈی ایکس یہ دو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. تو آپ یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہو تو اگر آپ ان دونوں کا پروڈکٹ لے لیں تو آپ کو ڈی وائی اوور ڈی ایکس مل جائے گا. یہ چین رول ہے ہمارا ایکچولی میں، کہ جو یہ کہتا ہے کہ جو چیز اویلیبل ہے اس کا استعمال کر کے آپ ڈیریویٹو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہو. تو اور اس کو اگر ویسے آپ سوچیں لاجیکلی تو ایکس میں کتنی چینج آئے کہ وائی میں چینج آئے گی، یہ چیز برابر ہے وائی کی چینج کو اسیس کرنا ود رسپیکٹ ٹو زی ویریبل اور زی کی چینج کو اسیس کرنا ود رسپیکٹ ٹو ایکس ویریبل، اور دونوں کا پروڈکٹ لے لیں تو یہ کام ہو جائے گا. اب ہمارے پاس بھی اس ٹائم پہ یہی مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ٹوٹل ایرر یہ، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ W5 جو ہے اس کے حساب سے ای ٹوٹل میں کیا چینج آ رہی ہے. تو اب ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا آہستہ آہستہ کر کے. وہ کس طریقے سے، ہمیں ای ٹوٹل کا پتہ ہے اور ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ای ٹوٹل میں جو چینج ود رسپیکٹ ٹو آؤٹ پٹ آف جو ہے O1 نیورون وہ کتنی چینج ہے. تو وہ ہمارے پاس آ گیا ہے ای آف ٹوٹل پارشل ڈیریویٹو آف ای آف ٹوٹل ود رسپیکٹ ٹو آؤٹ O1. لیکن آؤٹ O1 از ایکچولی ڈیپینڈنٹ آن دی نیٹ O1، یعنی کہ آؤٹ O1 تبھی آتا ہے جب ہم نیٹ کے اوپر سیگموئڈ آپریشن پرفارم کرتے ہیں. تو ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو پارشل ڈیریویٹو آف آؤٹ O1 ود رسپیکٹ ٹو نیٹ O1. نیٹ O1 کس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے؟ اٹ از ایکچولی ڈیپینڈنٹ آن W5. تو پھر اگر ہم یہاں سے نیٹ O1 ڈیوائڈیڈ بائی پارشل ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو W5، تو میں یہ چین رول اپلائی کر کے 3 اسٹیپ، تو میں یہاں پہ ای آف ٹوٹل ود رسپیکٹ ٹو ویریبل پارشل ڈیریویٹو آف ای آف ٹوٹل ود رسپیکٹ ٹو دا ویریبل W5 یہ میں فائنڈ آؤٹ کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ پیچھے سے آگے جا کے بھی ایسے چیک کر سکتے ہیں کہ جو نیٹ O1 میں کیا چینج آ رہی ہے ود رسپیکٹ ٹو چینج ان W5، کہ W5 کو چینج کرنے سے نیٹ O1 پہ کیا فرق پڑتا ہے. اسی طرح سے ملٹی پلائی بائی آؤٹ O1 میں کیا فرق پڑتا ہے اگر نیٹ O1 چینج ہوتا ہے، کیونکہ W5 سے اس میں چینج آ گئی ہے نا. اب یہی چینج جو ہے وہ O1 میں کیا اثر ڈالے گی، اور O1 کی یہی چینج ای ٹوٹل پہ کیا اثر ڈالے گی. تو اوور آل یہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ ای ٹوٹل میں کیا چینج آ رہی ہے ود رسپیکٹ ٹو W5. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ایکچولی نیورون جو ہے اس میں نیٹ O1 پہلے فائنڈ آؤٹ ہوتا ہے اور پھر آؤٹ O1 جس پہ سیگموئڈ آپریشن پرفارم ہوتا ہے، اور اس طریقے کے ساتھ اس کا ایرر جو ہے وہ کیلکولیٹ ہوتا ہے. تو جو ہے ہاؤ مچ چینج والا جو کویشچن ہے، اب ہم اس کو سالو کرنے لگے کہ ہمیں ایکویشن تو پتہ چل گئی کہ اگر میں نے W5 کی چینج کو معلوم کرنا ہے تو مجھے یہ ساری چیزیں معلوم کرنی پڑیں گی. اس کے لیے مجھے فنکشن پتہ ہونا ضروری ہے تاکہ میں پارشل ڈیریویٹو اس کا لے سکوں. تو ای آف ٹوٹل کا فنکشن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ای آف O1 پلس ای آف O2 ہے. تو یہاں پہ جو ٹارگٹ ہے ہمارا یہ ہماری ایکچوئل ہے، اور ادھر بھی ٹارگٹ آف O2 یہ ہمارے پاس ایکچوئل آف O2 ہے، اور آؤٹ وہ O1 ہے جو کہ ہمارے پاس پریڈکٹڈ ویلیو آ رہی ہے. یہ ہمارے پاس فنکشن گیون ہے. اب ہمیں اس کا پہلے یہ والا ٹرم فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ پارشل ڈیریویٹو آف ای ٹوٹل ہم نے لینا ہے ود رسپیکٹ ٹو آؤٹ O1. تو جب آؤٹ O1 کے حساب سے لیتے ہیں تو ہمارے پاس آئے گا 1/2 ملٹیپلائی بائی 2، یہ جو پاور رول لگے گا اس کے اوپر، اور ہمارے پاس اندر والا جو ایکسپریشن ہے آؤٹ O1 وہ ایسے ہی رہے گا اور پاور میں سے ایک کم ہو جائے گا، تو یہاں پہ ہم کچھ نہیں لکھیں گے.
اور پھر اس کے بعد اندر کا ڈیریویٹو جب ہم لیں گے ود رسپیکٹ ٹو آؤٹ او ون تو یہ 0 ہو جائے گا اور یہاں پہ -1 آ جائے گا. اور یہ جو نیکسٹ پورا ایکسپریشن ہے ان کے یہ کانسٹنٹ ہے ود رسپیکٹ ٹو آؤٹ او ون ویریبل تو یہ 0 ہو جائے گا اگر آپ اس کا ڈیریویٹو لیتے ہیں تو یہ +0 ہو جائے گا. تو آپ کے پاس یہ جو ایکسپریشن ہے پارشل ڈیریویٹو آف ای ٹوٹل ود رسپیکٹ ٹو آؤٹ او ون وہ یہ بن جائے گا. تو آپ اس کو سالو کریں 2 سے کینسل ہو جائے گا اور آپ کے پاس مائنس دس تھنگ آ جائے گی اور آپ اس میں ویلیوز پٹ کریں تو آپ کو یہ ایک ویلیو مل جائے گی جو بتائے گی کہ ایرر کتنا چینج ہوگا اگر آؤٹ او ون میں چینج آتی ہے ود رسپیکٹ ٹو دا گیون ویریبلس. اگر ہمیں ویلیوز نہ پتہ ہوتی تو یہ اس کا ایکسپریشن بنتا اور جب ویلیوز پٹ کرتے ہیں تو یہ اس کی ویلیو بن جائے گی. اسی طرز کے اوپر اب ہم نے باری باری باقی چیزیں فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. ہمیں یہ والا ایکسپریشن فائنڈ آؤٹ کرنا ہے پارشل ڈیریویٹو آف آؤٹ او ون ود رسپیکٹ ٹو نیٹ او ون. اب آؤٹ او ون کا کیا فارمولا ہے؟ یہ ہے جو ہم نے کہا تھا نا کہ ہم نے لاجسٹک فنکشن جو ہم نے یوز کرنا ہے وہ یہ والا یوز کرنا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس زی ہوتا تھا -z تو ہم نے وہ مائنس نیٹ او ون لکھ دیا جو ہمارا ٹوٹل نیٹ ہے. اور جب ہم اس کا پارشل ڈیریویٹو لیتے ہیں تو اب اس کی پارشل ڈیریویٹو کی ایکسپلینیشن بھی میں آپ کو اس لیکچر کے اینڈ پہ دے دیتی ہوں، لیکن یہ میتھ کا فارمولا ہے اس کے اوپر آپ لگائیں تو دس تھنگ از ایکچولی اکول ٹو. اگر ہم جو میتھمیٹیکلی دیکھیں تو اگر یہ ایکسپریشن ہو ہمارے پاس فنکشن یہ ہو اور اگر آپ نے اس کا ڈیریویٹو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو یہ ایکچولی میں بنتا ہے ہمارے پاس آؤٹ او ون ایف آف ایکس اور 1 مائنس ایف آف ایکس یہ اس کے ایکول ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس فارمولا ہے ڈیریویٹو کا. تو اس سے اب شاید آپ کو میری بات یاد آ رہی ہو جب میں نے کہا تھا کہ یہ ہم نے سگموئڈ اس لیے بھی لیتے ہیں تاکہ آگے ہمیں ڈیریویٹوز لینے میں آسانی ہو. تو اس کا ڈیریویٹو لینا بہت آسان ہے اور اس کا ڈیریویٹو لیا جا سکتا ہے. تو ہمیں ایسے ہی فنکشنز پک کرنے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں آگے کیلکولیشن جو ہماری جو ہے نا وہ آسان ہو جائے. تو ڈیریویٹو کا یہ فارمولا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہاں پہ کیا کریں گے، سمپلی اس کو اس چیز کے ایکول لکھ دیں گے اور جب اس کے ایکول لکھ دیں گے تو اس میں سمپلی آپ نے ان کی ویلیوز پٹ کرنی ہے. یہ ہمیں پتہ یہ آئی تھی اور ملٹیپلائی بائی دس تھنگ تو آپ کے پاس یہ ویلیو آ جائے گی. ٹھیک ہے، آؤٹ او ون کی ویلیو ہم پہلے کیلکولیٹ کر چکے ہیں، اگر آپ کو فارورڈ پاس میں یاد ہو تو وہ ویلیوز بس ہم نے یہاں پہ پلیس کر دی ہیں. تو ہمیں اب یہ والا فیکٹر بھی مل گیا، یہ والا بھی مل گیا. اب اس کی باری ہے، اب ہمیں پارشل ڈیریویٹو لینا نیٹ او ون کا ود رسپیکٹ ٹو W5. نیٹ او ون کی کیا ایکویشن ہے، یہ ہم نے اس طرح سے فائنڈ آؤٹ کیا اس کو W5 ملٹیپلائی بائی آؤٹ H1. ٹھیک ہے، یہ ملٹیپلائی بائی اس کا آؤٹ اور دس تھنگ ملٹیپلائی بائی اس کا آؤٹ اور پلس جو باعث 2 اس میں آ رہی ہے انٹو 1. یہ ایکویشن بنتی ہے. اب اس کو W5 کے حساب سے اس کا پارشل ڈیریویٹو لیتے ہیں تو یہ بن جائے گی کیا چیز، یہ ہمارے پاس W5 ختم ہو جائے گا تو آؤٹ H1 رہ جائے گا، یہ ایکسپریشن بن جائے گا. اسی طرح سے جو ہے وہ یہاں پہ W5 ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ کو یہ ویریفائی کرنا ہے کہ آؤٹ H2 کی ایکویشن میں W5 تو نہیں آتا. اگر نہیں آتا مطلب ویریبل ہے، آپ نے اس کی ایکویشن چیک کرنی ہے. آؤٹ H2 کے اندر جو ایکویشن ہے اس میں ہمارے پاس نیٹ H2 آتا ہے اور نیٹ H2 میں W3 اور W4 آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایکسپریشن ہے یہ والا آؤٹ H2 اور W6 اس میں کہیں پہ بھی W5 نہیں آ رہا تو اس کا جو ڈیریویٹو ہے پارشل ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو W5 وہ 0 ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ 0 آ جائے گا. اسی طرح سے اس کا بھی جو ہے وہ 0 آ جائے گا اور آپ کے پاس جو ایکسپریشن بچے گا پیچھے وہ آپ کے پاس بچے گا سمپلی آؤٹ H1 اور آؤٹ H1 کی ویلیو بھی ہمیں پتہ چل جائے گی. تو اب ہمیں یہ والا ایکسپریشن بھی پتہ چل گیا. تو اب جب سارا کچھ پتہ چل گیا، ساری ویلیوز پلیس کریں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ویلیو آ جائے گی فار ایرر ٹوٹل اینڈ چینج ان W5. اب جب ہمیں یہ ویلیو مل گئی ہے تو ہم اپنی ویٹ چینج ایکویشن میں اس کو سمپلی پٹ کریں گے. تو نیو ویٹ W5 ہے وہ اولڈ ویلیو آف W5 مائنس جو ہمارے پاس ہمارا لرننگ ریٹ ہے، لیٹس سے ہم نے اس کو 0.5 ایزیوم کر لیا ہے اور جو ہمارے پاس چینج آ رہی ہے ایرر کے اندر W5 کی وجہ سے وہ ہم اس کے ساتھ پروڈکٹ کریں گے اور ہمیں اپنی W5 کی نئی ویلیو جو ہے وہ مل جائے گی. اور پھر ہم جو ہے وہ ایک گہری سانس لیں گے اور کہیں گے
کہ اتنی لمبی پروسیس ہم نے چلائی ہے صرف ایک ویٹ کو چینج کرنے میں. تو اب کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. ابھی ہم نے W6 کو بھی فائنڈ کرنا ہے, W7 کو بھی کرنا ہے, W8 کو بھی کرنا ہے, پھر اس کے بعد 1 2 3 4 کو بھی کرنا ہے. تو اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ کچھ زیادہ میتھمیٹیکلی چیلنجنگ ہے بیک پروپیگیشن. لیکن ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو سمجھ نہ آ سکے. تو سمجھ آ رہی ہے تو ہو جائے گا, بس یہ کہ تھوڑا لینتھی پروسیس ہے. اچھا, اب یہ سارے پروسیس آپ نے چلا کے جو ہے وہ پھر W5 کی ویلیو بھی بتانی. 5 کی تو ہم نے کر لیا, 6 7 اور 8 کی آپ نے نکالنی ہے, ویریفائی کرنی ہے کہ کیا یہ ویلیوز جو ہیں وہ آ رہی ہیں کہ نہیں. اچھا, ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اولڈ ویٹس یوز کرنے ہیں. یہ نہ ہو کہ جب آپ W5 کو کیلکولیٹ کر چکے ہوں اور جب آپ W6 کو کیلکولیٹ کر رہے ہوں تو جہاں کہیں بھی W5 آتا ہے آپ اس کی نئی ویلیو جو ہے نا وہ یوز کر لیں. نہیں, W5 کی جو پرانی ویلیو ہوگی جو کہ 0.40 ہے, آپ نے وہی یوز کرنی ہے باقی ویٹس کی کیلکولیشن میں. جب ایک آئٹریشن پوری ہو جائے گی پھر ہم نئے ویٹس کو یوز کریں گے. اچھا, اب ہم نے یہاں تک تو کر لیا. اب اس سے پیچھے جو ہے وہ W1 W2 W3 اور W4 کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, تو اب ہم ہمت کرنے لگے ہیں کہ ہم فائنڈ آؤٹ کریں W1 کی ویلیو کو. W1 کی ویلیو کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ٹوٹل ایرر کے اوپر چینج کیا اثر پڑ رہی ہے ہمارے W1 کے اوپر. جو چینج ہے وہ ٹوٹل ایرر پہ کیا اثر ڈالتی ہے W1 میں جو چینج لے کے آتے ہیں. تو ہمیں یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے کہ جو ٹوٹل ایرر ایکچولی اٹ از سم آف ایرر آن آؤٹ پٹ نیورون 1 پلس دا ایرر آن آؤٹ پٹ نیورون 2. تو دو ایررز ہمارے پاس موجود ہیں. تو جو اس کی جو چینج ہے اس میں چینج آتی ہے وہ ایونچولی اس پہ بھی اثر ڈالے گی, وہ ایونچولی اس کے اوپر بھی اثر ڈالے گی کسی طریقے کے ساتھ. تو ہم کیا کریں گے, وہی چین رول لگائیں گے. تو ایرر آف پہلے ہم یہاں تک دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ٹوٹل ایرر کے اوپر ویٹ 1 کے حساب سے کیا چینج ہے. اٹ از ایکچولی ایکول ٹو آؤٹ پارشل ڈیریویٹو آف ای ٹوٹل ود رسپیکٹ ٹو آؤٹ H1. تو یہاں پہ آؤٹ H1 ٹوٹل ایرر کے اوپر آؤٹ H1 کے چینج ہونے سے کیا اثر آتا ہے, اور آؤٹ H1 کے اوپر جو اثر ہے وہ نیٹ H1 کے چینج ہونے سے کیا پڑتا ہے. اسی طرح سے نیٹ H1 کے اوپر جو اثر ہے وہ W1 کے چینج ہونے سے کیا پڑ رہا ہے. ابھی ہم نے صرف یہاں تک فائنڈ آؤٹ کیا, اب ہم اس کو بریک ڈاؤن کریں گے کیونکہ اب اگلی لیئر سٹارٹ ہو گئی ہے. تو یہ جو چیز ہے آؤٹ H1 کے حساب سے ای ٹوٹل میں کیا چینج آ رہی ہے, اب وہ دو پہ ڈیوائڈ ہو رہی ہے, وہ اس پہ بھی ڈیوائڈ ہو رہی ہے وہ اس پہ بھی, کیونکہ آؤٹ H1 اس میں بھی پاس ہو رہا ہے اور اس میں بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ دس تھنگ ول ایکچولی بی ایکول ٹو ایرر آن آؤٹ پٹ نیورون 1 میں ود رسپیکٹ ٹو آؤٹ H1 اور ایرر آن آؤٹ پٹ نیورون 2 ود رسپیکٹ ٹو آؤٹ H1. یعنی دونوں نوٹس پہ علیحدہ علیحدہ ہمیں پارشل ڈیریویٹیوز لے کے چینج کو چیک کرنا ہے کہ اس کے اوپر اور اس کے اوپر کیا فرق آ رہا ہے ود رسپیکٹ ٹو W1. تو اب یہ جو چیز ہے ایکچولی میں یہاں پہ لکھی بھی ہوئی ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو لکھ کے دے دیتی ہوں کہ آؤٹ H1 کی چینج کی وجہ سے ایرر اس نیورون کے اوپر کیا فرق پڑا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس جو یہ معلوم کرنے کے لیے آؤٹ H1 کے اندر جو چینج ہے وہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ایکچولی میں ایکول ہے اس چیز کے, اگر مجھے یہ چیز چاہیے اوپر یہ چاہیے اور نیچے آؤٹ H1 چاہیے. تو اب آؤٹ H1 اور ایرر O1 کے درمیان میں ایک چیز ہے, وہ کیا ہے, نیٹ O1, اور یہاں پہ بھی ہم نیٹ O1 لکھ دیں گے. یعنی ایرر O1 میں نیٹ O1 کے حساب سے کیا فرق پڑ رہا ہے اور نیٹ O1 میں آؤٹ H1 کے حساب سے کیا فرق پڑ رہا ہے. یہ ہم نے کویشچن جو ہے وہ لکھ دی ہے کہ کیا چینج آتی ہے ود رسپیکٹ ٹو نیٹ O1 اور آؤٹ H1 کے چینج ہونے سے نیٹ O1 کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے. اسی طرح سے جب ہم نے جو اپنا ایکسپریشن ہے یہ والا, اس کا تو ہمیں کوئی آنسر نہیں پتا کہ یہ کیا بنتا ہے, تو اس کو ہم بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں ایرر O1 اور ہمیں اس طرف جو ہے وہ نیچے چاہیے نیٹ O1, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ والا ایکسپریشن ساتھ ہی لکھا ہوا ہے. تو نیٹ O1 ادھر آ گیا, یہ ادھر آ گیا, تو یہ جو چیز ہے ہمارے پاس ایکول ہے, ہم پارشل ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو آؤٹ O1 اور یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا آؤٹ O1. تو میں اب اس کو آپ کو یہاں پہ ذرا کھول کے لکھ دیتی ہوں کہ ہوا یہ ہے
کہ جو یہاں پہ کھول کھول کے لکھا گیا وہ ایک ایکویشن میں جیسے پہلے آسانی سے ہم نے سمجھایا تھا وہ یہ بنتا ہے کہ آؤٹ آف H1 partial derivative of E01 with respect to out H1 variable یہ برابر بنتا ہے partial derivative of error O1 with respect to partial derivative of out O1 اس کے آؤٹ کے حساب سے multiply by out O1 کا ڈیریویٹو with respect to net O1 اور پھر ہمارے پاس net O1 کا ڈیریویٹو with respect to کیا بنتا ہے ہمارے پاس out H1 ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ہم نے کیا ہے جس طریقے سے ہم نے یہ والی بنائی تھی. اس طریقے کے ساتھ لکھ کے تھوڑی سی چیزیں کمپلیکس ہو گئی ہیں لیکن کیا ہم نے یہی ہے کہ ہم نے ہر ویریبل کی چین جو ہے وہ یہاں تک فائنڈ آؤٹ کی اور یہاں سے پیچھے ہم پہلے ہی لکھ چکے تھے. تو آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ آپ اس کو اکٹھا ہی ایسے ہی لکھ دیتے, آپ اینڈ سے شروع ہوتے EO1 کے حساب سے لکھتے جاتے اور یہ پوری بن جاتی. تو بس تھوڑا سا میں نے کھول کے آپ کو یہاں پہ بتا دیا ہے جس طرز پہ جو ہے وہ ڈیزائن ہوا تھا جو ٹیوٹوریل تھا. اچھا اب یہ سارا کچھ فائنڈ آؤٹ ہو گیا. اب یہ ہے کہ پیچھے آپ نے ان میں سے کئی چیزوں کی ویلیو پہلے ہی فائنڈ آؤٹ کر لی ہے, تو ان سب کی ویلیوز ہمارے پاس اویلیبل تھیں, ہم نے پلیس کی اور ہمیں اس کا آنسر پتہ چل گیا. اسی طرح سے جس ایکسپریشن کا ہمارے پاس ویلیو موجود نہ ہو وہ ہم نے فائنڈ کرنی ہے. جیسے ہمارے پاس جو ہے وہ نیٹ O1 اور آؤٹ OH1 اس کی ویلیو نہیں تھی, ہم نے اس کا پارشل ڈیریویٹو لیا تو ہم which was equal to W5 کیونکہ یہ نیٹ O1 کی کویشن ہے, آپ اس کو آؤٹ H1 کے حساب سے جب ڈیریویٹو لیں گے تو W5 آئے گا, باقی سارے ایکسپریشنز زیرو ہو جائیں گے تو یہ ویلیو اس کے ایکول آ جائے گا. اب یہ ویلیوز آپ پلیس کریں گے تو آپ کے پاس فائنل آنسر یہاں پہ آ جائے گا. تو اب جب آپ کے پاس وہ ویلیو آ گئی ہے اس کی جو آؤٹ پٹ O2 ود رسپیکٹ ٹو آؤٹ H1 یہ بھی ہم نے کیلکولیٹ کر لیا, اور جو ٹوٹل ایرر آؤٹ H1 کے حساب سے وہ بھی ہم نے ویلیوز کو پلیس کر کے سم کر کے تو ہم نے ان کا ایرر بھی فائنڈ آؤٹ کر لیا. اسی طرح سے ہم نے جو ہے آؤٹ H1 اور نیٹ H1 کا بھی ڈیریویٹو لے کے اس کی ویلیو بھی فائنڈ آؤٹ کر لی اور اس کی ویلیو بھی فائنڈ آؤٹ کر لی, اور ساری ویلیوز ہم نے پلیس کر کے یہاں پہ ملٹیپلائی کر کے چینج جو ہے وہ W1 کی وہ ہم نے ایرر کے اوپر جو آ رہی تھی وہ ہم نے فائنڈ کر لیا. تو ابھی صرف ہم نے کیا کیا اسی طرز کے اوپر ڈیریویٹوز لیے ہیں اور ویلیوز فائنڈ آؤٹ کرتے گئے جو مسنگ تھیں. اینڈ پہ ہم نے اس ایکسپریشن میں ویلیو کو پلیس کیا ہے, اور جب ویلیو پلیس کرنے کے بعد ہم نے W1 کی اپڈیٹ ایکویشن کو پٹ کیا ہے جس میں W1 مائنس n انٹو جو گریڈینٹ ہے, جو چینج ہے, جو پارشل ڈیریویٹو ہے چینج آف ای ٹوٹل ود رسپیکٹ ٹو دا W1 ویٹ, تو وہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کی تو ہمیں نیو ویٹ W1 مل گیا. بالکل ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پہ آپ نے W2 بھی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, W3 بھی فائنڈ کرنا ہے اور W4 بھی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو جب ہم نے اوریجنل ایرر ہم نے دیکھا تو ہمارے پاس یہ آ رہا ہے. اب ساری ویلیوز فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد جب آپ پھر سے فارورڈ پاس ایک چلائیں اور پھر اپنا آؤٹ پٹ کو میئر کریں نیو ویٹس کے حساب سے, تو پھر آپ کا ایک نیا ایرر کیلکولیٹ ہوگا اور وہ نیا ایرر یہ ہوگا. تو اب نیا ایرر ہے اس میں چینج آئے گی. آپ دیکھیں اوریجنل ایرر یہ تھا, نیو ایرر یہ ہے. اسی طرح سے یہ آئٹریشنز آپ چلاتے جائیں گے تو 10,000 آئٹریشنز کے بعد آپ کا ایرر یہاں تک پہنچ جائے گا اور آپ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ یہ آ رہا ہوگا جو کہ کافی کلوز ہے کس سے, جو کہ آپ ایکچولی ڈیزائر کر رہے تھے. ہم ایکچولی یہی ڈیزائر کرتے تھے اور اسی کے پاس ہماری آؤٹ پٹ آ رہی ہے. تو یہ بیکورڈ پاس ہے, پروپیگیشن ایکچولی میں جس کے تھرو جو ہے وہ ہم لرننگ کر رہے ہیں اور ایونچولی ہم لرن کر لیتے ہیں. سو بیک پروپیگیشن ہمیں سمجھ لیا. اب اس سلائیڈ میں آپ کو یہ بتانے لگی ہوں کہ اگر آپ کے پاس جو آپ کا فنکشن ہے سگموئڈ, جو میں نے پریویس سلائیڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جو ڈیریویشن ہے یعنی کہ آپ ایف ڈیش آف زی لیں تو اٹ از ایکول ٹو ایف آف زی ملٹیپلائی بائی ایف آف 1 مائنس ایف آف زی. تو یہ اس کے برابر کیسے ہوتا ہے؟ اچھا یہ اسی طریقے سے ہم یہاں پہ پہلے کیا کرتے ہیں, ڈیریویٹو لینا ہے تو ہم پاور رول لگا لیں گے, ٹھیک ہے. تو ایف ڈیش آف زی از ایکچولی ایکول ٹو پاور رول کس طرح سے کہ میں اس کو ایسے بھی لکھ سکتی ہوں پاور -1. پاور رول یہ -1 ملٹیپلائی بائی 1 پلس ای مائنس زی, اور اس کی پاور میں سے ایک اور ڈیکریمنٹ ہوگا تو یہ -2 آ جائے گا, ملٹیپلائی بائی ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو دا ویریبل زی جو اس کے اندر ایف آف ایکس ہے, یہ چیز آ جائے گی. تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا -1 1 پلس ای کی پاور زی اور یہ اسکوائر,
اور ملٹیپلائی بائی جب ہم اس کا زی کے حساب سے ڈیریویٹو لیں گے تو ہمیں پتہ ہے یہ 0 ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس سیم ویلیو آ جائے گی، اور پھر زی ای کی پاور مائنس زی ملٹیپلائی بائی اس کا ڈیریویٹو، تو یہ ہمارے پاس -1 ملٹیپلائی ہو جائے گا۔ اٹ مینس کہ یہ ایکسپریشن بن جائے گا ہمارے پاس ای کی پاور مائنس زی 1 پلس ای کی پاور مائنس زی ہول اسکوائر، ٹھیک ہے، یہ اس کا ڈیریویٹو ہے۔ اب ہم تھوڑی سی اور آسانی کر لیتے ہیں اپنے لیے کہ اسکوائر جو کی پاورز ختم کرنے کے لیے، سمپلیفائی اور کرنے کے لیے صرف ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک پلس کر دیتے ہیں، ایک مائنس کر دیتے ہیں یہاں پہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ ہم یہی کام کر رہے ہیں۔ تو اگر میں اس کو اس طرح سے لکھ دوں تو میرا خیال سے یہ بھی میتھمیٹیکلی لکھنے پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو سیپریٹ آؤٹ کر کے لکھ دیا ہے کیونکہ یہ جب آپ ایلسیم لیتے ہیں تو یہ چونکہ ہر ایک ایکسپریشن کے نیچے ہے تو یہ اس سائڈ کے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ اب میں اس کو آگے تو ایکسپینڈ کروں تو یہ اور یہ سیم ایکسپریشن ہے تو ایک پاور کم ہو جائے گی، تو یہاں پہ آ جائے گا 1 پلس ای کی پاور مائنس زی، اور یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا -1 پلس ای کی پاور مائنس زی ہول اسکوائر۔ اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے، ہم یہاں پہ یہ کریں گے کہ 1 اوور پاور مائنس زی کامن لے لیں اور ادھر ہمارے پاس آ جائے گا مائنس زی۔ اب یہ جو چیز ہے اگر اس طرح سے آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا، دس ایکسپریشن از ایف آف زی، اور اسی طرح سے یہ ایکسپریشن دس از آلسو ایف آف زی، تو جس کا مطلب ہے میں اس کو اگر ریپلیس کر دوں تو یہ بن جائے گا۔ سو ہینس پروفڈ کہ جو اگر آپ اس طرح کے کسی فنکشن کا ڈیریویٹو لیتے ہیں تو وہ اس کے ایکول آتا ہے۔